بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھرڈ ایئر آج ہمارا اسلامیات اختیاری کا سبق نمبر 39 ہے۔ مجلس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آداب ہیں۔ نمبر 9 عنوان میں سے نمبر 9 عنوان ہے مجلس نبوی کے آداب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے آداب میں پہلے تو صاحب مجلس کے مقام و مرتبہ کا تعین اور اندازہ کر لینا چاہیے۔ مقام نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی عام انسان نہیں بلکہ انسانوں میں سب سے بلند مقام کے حامل ہیں۔ وہ انسان ہیں لیکن ایسے انسان جس کی ناراضگی انسان کے تمام اعمال کو تباہ کر دیتی ہے اور جس کی خوشی انسان کے لیے معراج کا درجہ رکھتی ہے۔ ان کی زبان سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ جو ہے وہ وہی غیر مطلوع کا درجہ رکھتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سورہ نجم کی آیت ہے، ترجمہ ہے اور وہ اپنی زبان سے وحی کے علاوہ کچھ نہیں کہتے۔ دوسرا بلند مقام جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو حکم دیں وہ اللہ کا حکم بن جاتا ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں، ان کا امر فرض ہے۔ ان کا کسی چیز کو حرام کرنا ہمیشہ کے لیے حرام اور حلال کرنا انسانیت کے لیے نعمت عظمیٰ کا درجہ رکھتا ہے۔ اس لیے ارشاد باری تعالیٰ ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اور جس چیز کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں حکم دیں اختیار کر لو اور جس سے وہ روکیں تم اس سے رک جاؤ۔ اس لیے ان کی مجلس جو ہے ادب بلند کی حامل ہے، کیونکہ ان کی بے ادبی کفر کی وادی میں دھکیل دیتی ہے۔ اور اب ان کی مجلس کے آداب بیان کیے جا رہے ہیں، ان کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ آداب مجلس کیا کیا ہیں؟ آداب مجلس نبوی نمبر 1 کہ بلند آواز کی ممانعت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بلند آواز سے یعنی اونچی آواز سے بات نہیں کرنا۔ بات کرنا سوء ادب ہے، یعنی ادب کے خلاف ہے، کیونکہ اس سے گستاخی رسول کا ارتکاب ہو سکتا ہے اور یہ انسان کو ہمیشہ کے لیے اسلام سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ اس لیے جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں صحابہ ہوتے تھے وہ اونچی آواز سے آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بلند آواز میں چند باتیں کر بیٹھے تو ساری عمر پچھتاتے رہے۔ ایک اور صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز تھے۔ اس آیت کے اترنے کے بعد انہوں نے مسجد میں آنا ہی چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حکم ان کے لیے نہیں ہے، پھر وہ مسجد میں آنے لگے۔ نمبر 2 پیش قدمی کی ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چل رہے ہوں تو مومن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے اور نہ ہی گفتگو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش قدمی نہ کرو بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غور سے سننا چاہیے، گفتگو بقدر ضرورت کرنی چاہیے۔ اس طرح گفتگو اور چال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے ورنہ تمام اعمال اس گستاخی کی وجہ سے ضائع ہو جائیں گے۔ نمبر 3 عام لوگوں کا ساتھ طرز عمل اختیار کرنے سے پرہیز۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو میں عام لوگوں کا ساتھ طرز عمل اختیار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ بے ادبی کا حصہ ہے جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے اخراج بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی جس طرح عام لوگوں سے بات کرتے ہیں اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو مشاورت اور بات کرنے میں
ادب کے جو تقاضے ہیں ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ارشاد ربانی ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ۔ سورہ حجرات کی آیت ہے، ترجمہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بات کرتے وقت اونچی آواز سے نہ بولا کرو جس طرح تم آپس میں گفتگو کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ گویا بے تکلفی اور اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات نہیں ہو سکتی، یہ بہت بڑا خطرہ مول لینا ہے، اس کے لیے تو ارادہ کرنا ہی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی حکم کا اثر تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کرتے وقت اپنی رائے کا اظہار کرتے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہلے دریافت کرتے کہ یہ اللہ کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ہے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیتے کہ یہ محض میری رائے ہے تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کھل کر اس پر اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر سے بلانے کے آداب۔ جاہلیت میں لوگوں کو گھر سے باہر بلانے کے آداب معلوم نہیں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ گھروں کے باہر کھڑے ہو کر اونچی اونچی آوازیں لگایا کرتے تھے، اس لیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عام انسانوں کی طرح پکارتے تھے۔ ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے آیا اور آواز دی، یا محمد اخرج لنا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے باہر نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہ آیا اور یہ حکم نازل فرمایا۔ اسی وقت حکم آ گیا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجْ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے کاش وہ صبر سے کام لیتے یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی طرف نکل کر آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام لوگوں کی طرح نہیں بلانا چاہیے بلکہ ادب کا تقاضا اختیار کرنا چاہیے۔ نمبر 5، مجلس نبوی میں عمدہ رویہ اختیار کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام کو 2 طرح کا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 1، آہستہ بادب گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا ضرورت گفتگو نہ کی جائے تاکہ بے ادبی نہ ہو اور کوئی فضول سوال کسی نعمت کے چھن جانے کا باعث بھی نہ بن جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ پہلی قومیں قیل و قال، کثرت سوال اور ذات مال کی وجہ سے تباہ ہو گئی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے بارے میں فرما رہے تھے کہ یہ فرض ہے، تو کسی نے سوال کیا ہر سال، یعنی کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برا منایا اور فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تمہارے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی۔ اس لیے فرمان الہی ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے خاص کر لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ نمبر 2، خاموشی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموشی اختیار کرنا بہتر ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین عام طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں خاموشی سے بیٹھے رہتے ہیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہوئے قیمتی موتی چنے جائیں۔ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا حال بیان کرتے ہوئے محدثین نے لکھا ہے کہ لوگ ایسے خاموشی سے بیٹھتے تھے گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ وہ یہ گمان کرتے تھے کہ اگر ہم نے سر ادھر ادھر ہلائے تو پرندے اڑ جائیں گے، یعنی وہ اتنی خاموشی اور اتنی توجہ سے بیٹھتے تھے۔ نمبر 6، مجلس سے بلا اجازت جانے کی ممانعت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں آنے کے بعد لوگ بلا اجازت اٹھ جاتے تھے۔ اکثر جو منافقین کا یہی طرز عمل تھا، اس لیے مومنین کو پابند کیا گیا کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اجتماعی اور انفرادی معاملات مشاورت سے طے ہوتے ہیں اور کسی بھی وقت کسی بھی فرد کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اس لیے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ ارشاد ربانی ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ واذا كانوا معه علی امر جامع لم یذهبوا حتی یستأذنوا۔ مومن تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں، اور جب وہ کسی اجتماعی معاملے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے ہیں تو جب تک اجازت نہ لے لیں وہ نہیں جاتے۔ نمبر 7، نجی مجالس میں بلا ضرورت ٹھہرنے کی ممانعت۔ عربوں کے ہاں اسلام سے پہلے کھانوں کی محفلوں کے بعد بلا ضرورت بیٹھنے کا رواج عام تھا،
اس سے اہل خانہ کو بہت تکلیف ہوتی، لیکن وہ شرم کے مارے کچھ نہ کہتے تھے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت ولیمہ دی جس میں لوگ دیر تک بیٹھے رہے۔ حضرت زینب اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا تھا تو اس ولیمے میں جو ہے لوگ دیر تک بیٹھے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 چکر لگائے لیکن ابھی افراد بیٹھے ہی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کی وجہ سے کچھ نہ کہا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس فعل کو اچھا نہ سمجھا اور حکم دیا کہ آئندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں بلا ضرورت نہ بیٹھیں تاکہ ان کو تکلیف نہ ہو۔ نمبر 8، رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی ممانعت۔ اللہ تعالیٰ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مشورہ یا حکم دے، اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ یا حکم دے اس پر عمل کیا جائے، یعنی جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو حکم دیں یا مشورہ دیں اس پر عمل کیا جائے اور جس چیز سے وہ منع کریں رک جایا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی مرضی مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے کیونکہ یہی چیز تمہارے لیے نقصان دہ ہوگی۔ ارشاد ربانی ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ سورہ حجرات کی آیت ہے جس کا ترجمہ ہے، اور جان لو کہ اللہ کا رسول تمہارے درمیان ہے، اگر وہ اکثر معاملات میں تمہاری بات مان لے گا تو تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم تمہیں دیں اس پر عمل کرو اور جس بات سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ مجلس نبوی کے آداب ہیں اور ان کو آپ نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔